السلام علیکم دوستو. آج سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رائے ہے وہ بہت ضروری ہے اور اسی لیے میں تھوڑا تیز بولنے کی کوشش کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں اور میرے خیال سے تمام جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس آج پوری دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اور پوری دنیا تو ایک الگ بات ہو گئی، ہندوستان میں بھی ہمارے پاس کوئی ایک لیڈر نہیں ہے. تو جہاں تک میرا ماننا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی فقہ کو فالو کرتے ہوں، چاہے آپ بریلوی ہوں، چاہے آپ دیوبندی ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، لیکن آپ ایک پولیٹیکل آدمی اپنے لیے چنیے جس کے کہنے پر سب لوگ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیں، تاکہ کم سے کم کچھ تو آپ اہمیت بنا سکیں اپنی اس جگہ پر. آج جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں پر، اس کے لیے کوئی بھی فرقہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے. کبھی ہم مشال ہوا کرتے تھے، آج ایک ماچس کی ٹبی کے برابر ہماری حیثیت رہ گئی کہ اس میں ہمیں بند کر کے رکھا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، آپ کسی بھی فرقے کو فالو کرتے ہوں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہوں، یہاں باندھتے ہوں، یہاں باندھتے ہوں یا رفع دین کرتے ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب ہر کسی کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. لیکن جو بھی مسلمان ہیں، اب مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ جب سے حضور نے ہمیں سونپی ہے تب سے لے کے آج تک اس میں نہ ایک حرف زیادہ ہوا ہے نہ ایک حرف کم. یہ 2 پوائنٹ بہت ہی ضروری ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے. آج لوگ اپنی اپنی فقہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ اویسی جیسا ہونا چاہیے. وہ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کہ سارے فرقوں کے جو ہیڈ ہیں وہ سمجھ لیے ایک موتیوں کی رنگ ہیں ہمارے لیے، اور ان کو ایک دھاگے میں پرونے کے بعد ایک مالا بنانے کا کام کرے. میں ابھی تو میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، نہ میں اتنی زیادہ حیثیت رکھتا ہوں، نہ ہی میرے پاس اتنے یوٹیوب پہ یا کہیں اور فالوورس ہیں کہ صاحب میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ہیڈس آف فرقوں کے ہیڈ ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ ان لوگوں تک آپ یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ہم لوگ ایک جٹ ہو سکیں. بھلے ہی آپ مزاروں کو مانیں نہیں مانیں، یہ ایک الگ میٹر ہے. آپ رفع دین کریں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، آپ 5 منٹ مطلب غروب ہوتے ہی روزہ کھول لیں، غروب ہونے کے 5 منٹ بعد روزہ کھول لیں، 10 منٹ بعد روزہ کھول لیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، ہیں سب مسلمان جن کا کلمہ یہی ہے اور جن کا ایمان ہے کہ کتاب کے بارے میں. اس لیے یہ 2 بیسک پوائنٹ جو ہیں، ان پوائنٹوں کے تحت باقی سب جتنے بھی ہیں ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حساب. اب میں شاید اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں کسی فرقے سے نہیں جڑا. کوشش میں نے بہت کی لیکن ان لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کرا. اس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ شاید اسی وجہ سے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اس میں بسا ہوا ہے. آج ہمارے اوپر جو عذاب کے کوڑے پڑ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت سی خطائیں کر رہے ہیں. اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت ہی وہ چیز ہے جو حاصل نہیں کری جا سکتی.
وہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ کوئی اگر آج یہ دعویٰ کرے کہ آپ وہابی بن جاؤ یا اہل حدیث بن جاؤ یا بریلوی بن جاؤ یا سنی یا شیعہ بن جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کنفرم نہیں ہے، کوئی کنفرم نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ فرقے جو ہیں وہ سب ایک ہو جائیں، نہیں، آپ لوگ جیسے بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے۔ کہ جیسے اب میں ہوں، میں نہیں سمجھ میں آتے مجھے یہ فرقوں میں جانا کہ صاحب نہ ہی تو میں داڑھی بھی ویسی رکھتا ہوں کہ صاحب ایسی لمبی داڑھی ہو، نہ ہی یہ ہے کہ میں ہر ٹائم کرتا پاجامہ پہنا ہوں، نہ ہری پگڑی باندھتا ہوں سر پہ۔ میں ایک نارمل سا ایک مسلمان ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو ان ہیڈس تک پہنچا دیں، کیونکہ UP 40 ابھی زیادہ دور نہیں ہے۔ میں UP 22 میں بیٹھا ہوا ہوں آج، اور آج تاریخ ہے ابھی 30 اکتوبر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی UP 40 میں کیا ہوا تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جو اس بات پہ بحث کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں بریلوی رہے ہوں گے یا جن کے ساتھ بھی ہوا ہوگا وہ الگ فرقے کے ہوں گے تو دوسرے فرقے والوں نے آواز نہیں اٹھائی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آنے والا ٹائم شاید اور مشکل ہونے والا ہے، اور میں اللہ نے جو مجھے ہدایت دی ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں تک وہ بات پہنچا سکوں۔ پلیز آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، تاکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ مجھے چنیے صاحب، میں مجھے چن لی، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے جو زیادہ اونچی شخصیت کا آدمی ہو وہ اس چیز کا ہیڈ بن جائے، اور اس کے بعد کم سے کم سرکار کے سامنے بات رکھنے کے لیے، گورنمنٹ میں اپنی بات رکھنے کے لیے ہم لوگ اس قابل تو ہو جائیں۔ آج ہم اپنی بات نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کریں اور سارے جو بھی فرقے ہیں اور ان کے جو بھی ہیڈ ہیں ان تک یہ پہنچا دیں تو آپ کو اللہ اس کی جزا ضرور دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک جٹ ہونے کی۔ ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی وہابی ہے یا کوئی دیوبندی ہے یا کوئی سلفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، یہاں تک کہ کوئی شیعہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس کا کلمہ اور کتاب یہی ہے تو وہ ہمارے لیے ہمارا بھائی ہے۔ باقی اس کے گناہ اس کے سر، ہم سب اپنے اپنے عذاب خود اٹھائیں گے۔ اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہی ہے، میں پھر دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے سب کو ایک مالا میں پرویا جائے۔ ایک طریقے سے یہ سب موتی ہی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ کوئی سا بھی فرقہ ہو، وہ سب ایک موتیوں کو ایک مالا میں پرونے کے بعد ایک ہار بنایا جائے۔ باقی تو سب کو حساب اپنا ہی دینا ہے، نہ مجھے آپ کو میرا دینا ہے، نہ مجھے کسی اور کا دینا ہے۔ تو اسی لیے کوئی ایسی شخصیت آئے سامنے کہ وہ اس بات کی ذمہ داری اٹھائے، اور سارے جو ہیڈس ہیں ان کو لے کر کے ایک باقاعدگی کے ساتھ اسٹیج پر یہ بات ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ پوائنٹس جمع کرے ہیں جن پہ سارے فرقوں کی رائے ایک ہی ہے، چاہے وہ شیعوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اسی لیے اگر ان پوائنٹسوں کو ہم، نہ کہ اختلاف آپ کو ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کامن کیا ہے، ہم سب میں، آپ میں، مجھ میں، دیوبندیوں میں، شیعوں میں، سنیوں میں، بریلیوں میں، جو چیزیں کامن ہیں کیا ہم اس پہ ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم سب مل کر ایک آدمی کو نہیں چن سکتے اپنے لیے کہ جو ہماری بات رکھ سکے سب کے سامنے؟ آپ سے میری بس یہی گزارش ہے۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، میں اسی لیے اور زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور وہاں تک پہنچائیں۔ اور میں اگلی ویڈیو بار بار اس پہ ویڈیو یہی بناؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے تو میں بھی یہی چاہوں گا
کہ میں کوئی کسی مسجد کا امام نہیں ہوں، نہ ہی کوئی ایسا انسان ہوں کہ جو کوئی بلا سکے کہ صاحب نہیں، میں کوئی الگ جماعت نہیں بنانا چاہتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ صاحب ایک الگ جماعت بنے، میرے پیچھے 4 لوگ کھڑے ہو جائیں. نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میرا ماننا ہے کہ میں سب جماعتوں کو ایک کرنا چاہتا ہوں. میری یہ ذمہ داری اگر کسی بھی ایسی شخصیت کے پاس پہنچے جو یہ کام کر سکتی ہو، تو اس تک آپ لوگ اس ویڈیو کو پہنچانے میں میری مدد کریں، تاکہ آپ لوگ جب شیئر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو تو اللہ ہدایت دے گا ہی. میرے پاس ابھی وہ اسباب نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا پڑ رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے اور انسٹا کے ذریعے، تاکہ آپ لوگ یہ بات آگے پہنچا سکیں. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. السلام علیکم. دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا بھائی انوار علی.